ڈوئٹ پاس کے معزز ناظرین آداب عرض، کیا آپ کے علم میں ہے کہ وہ کون سی شخصیت تھی جن کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ تحریک پاکستان میں 25% حصہ ان کا ہے؟ کیا آپ کے علم میں ہے کہ تحریک پاکستان کے اس کارکن نے پاکستان کے لیے تا قیامت پاکستان کو کیا تحفہ دیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون سا ایسا پاکستانی ہوگا جو اس ہر دل عزیز اور روح پرور نعرے سے شناسا نہ ہو، اور شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے اپنی زندگی میں یہ نعرہ نہ لکھا۔ لیکن ہو سکتا ہے تمام لوگ اس نعرے کے خالق پروفیسر اصغر صدائی سے واقف نہ ہوں۔ ان کے لیے عرض ہے کہ اصغر صدائی تقریباً ہر روز ایک قومی نظم لکھ کر لاتے اور جلسوں میں موجود افراد کو سنایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ ایک ایسا کلام لائے جس کے ایک مصرے نے گویا مسلمانوں کے دلوں کے تار کو چھو لیا۔ اصغر صدائی سے ایک بار پوچھا گیا تھا کہ یہ مصرع کیسے آپ کے ذہن میں آیا، تو آپ نے فرمایا کہ جب لوگ پوچھتے تھے کہ مسلمان پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ اصغر صدائی فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ سب کو بتانا چاہیے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ یہ نعرہ ہندوستان کے طول و عرض میں اس قدر مقبول ہوا کہ تحریک پاکستان اور یہ نعرہ لازم و ملزوم ہو گئے۔ ان کی نظم کے الفاظ کچھ یوں ہیں: پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے قائد اعظم نے کہا تھا کہ تحریک پاکستان میں 25% حصہ اصغر صدائی کا ہے۔ ماہر تعلیم اور شاعر پروفیسر اصغر صدائی 1926 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے شعبہ تعلیم کو اپنا پیشہ بنایا۔ آپ اسلامیہ کالج سیالکوٹ اور علامہ اقبال کالج سیالکوٹ کے پرنسپل کے طور پر کام کرتے رہے اور ڈائریکٹر ایجوکیشن پنجاب بھی رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد سیالکوٹ کالج آف کامرس اینڈ بزنس ایڈمنسٹریشن کے ایڈوائزری کونسل کے رکن بھی رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب تحریک پاکستان کے دوران سیالکوٹ تشریف لائے تو ان کا استقبال کرنے والوں میں اصغر صدائی پیش تھے۔ اصغر صدائی کا قائد اعظم محمد علی جناح سے محبت کا یہ عالم تھا کہ سیالکوٹ کے جلسے میں اصغر صدائی نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جلوس نکالا اور اپنے کندھوں پر ہی اپنے محبوب قائد کو تقریر گاہ تک لے کر گئے۔ یہ محترم اور قد آورد شخصیت پروفیسر اصغر صدائی 18 مئی 2008 کو سیالکوٹ میں وفات پائے۔ ڈوئٹ پاس کے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے بچوں کو بھی دکھائیں تاکہ ہماری نسلوں کو اپنی تحریک پاکستان کی تاریخ یاد رہے۔